اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج جولائی 1971 کی 11 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المائدہ کی آیت 106 سے ہوتا ہے. 5/106. پچھلے اتوار کو درس کا ناغہ رہا تھا، اس لیے تجدید یادداشت کے لیے عرض کر دوں کہ موضوع کلام یہ چلا آ رہا تھا کہ دین کی تکمیل کر دی. وہ تکمیل قرآن کریم کے اندر آ کر ہوئی. قرآن کریم کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، لہذا اب نبوت کی ضرورت نہ رہی. تو ختم نبوت اس کا منطقی نتیجہ تھا، اور یہ اس لیے کہ اب خدائی پروگرام کے مطابق انسانیت اپنے بچپن کے زمانے سے نکل کر بلوغت کے دور میں پہنچ رہی تھی. بچہ بالغ ہو رہا تھا. اسے اب زندگی کے بڑے بڑے اصولوں کی ضرورت تھی. مستقل رہنمائی جو اصولی طور پہ سامنے آئے، یہ کیا گیا اور جزیات کے متعلق کہا کہ وہ ہر دور کا اسلامی نظام اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ان اصولوں کی روشنی میں اس کی عملی جزیات خود متعین کرے گا. اور اس طرح قرآن میں بیان کردہ ثبات، غیر متبدل اصول اور اسلامی نظام کے متعین کردہ جزیات، ان دونوں کے امتزاج سے یہ سلسلہ دین کا آگے بڑھتا چلا جائے گا. اور اسی بنا پہ اس نے یہ کہا تھا کہ جو باتیں قرآن میں نہیں بتائی گئیں ان کے متعلق قریب کر کے یہ نہ کہو کہ وحی کے ذریعے سے ہی وہ بتائی جانی چاہیے. وہ وحی کے ذریعے سے متعین کر دی جائیں گی تو وہ ہمیشہ کے لیے غیر متبدل ہو جائیں گی، اور یہ منشاء خداوندی ہے نہیں، کیونکہ ضرورتیں زمانے کی بدلتی جائیں گی. جزیات کو اگر ہمیشہ کے لیے مستقل طور پر غیر متبدل قرار دے دیا تو وہ بدلنے والے زمانے کے بدلنے والے تقاضوں کا ساتھ نہیں دے سکے گی. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ بعض ایسے بھی قوانین ہیں کہ خود ان کی جزیات بھی قرآن کریم نے ہی دے دی ہیں. تو وہ جزیات عام طور پہ جسے ہم عائلی زندگی کہتے ہیں، خاندانی زندگی، گھر کی زندگی، وہ ان سے متعلق ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ختم نبوت پر عقیدہ رکھنے کے باوجود اور عقیدے کی شدت کی یہ کیفیت کہ یہ چیز ہمارے لیے جزو ایمان ہے، اس ایشو کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کتنے کتنے جھگڑے اور فسادات ہوتے ہیں. کفر اور اسلام کا یہ معیار ہے، یہ درست ہے، لیکن ختم نبوت کا اس شدت سے اقرار کرنے کے بعد اس نبوت کے دروازے کو توڑنے کے لیے انہی لوگوں نے اتنی کوششیں کی کہ حیرت ہوتی ہے کہ ختم نبوت محض عقیدے کی حیثیت سے تو باقی رہ گئی، عملاً یہ دروازہ بالکل چوپٹ کھل گیا.
اور جتنی یہ کوششیں ہوئی تھیں ان میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کہیں روایات کا ایک انبار لگا دیا گیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب 250 سال بعد انسانی کوششوں نے مرتب کیا. پتہ نہیں کتنی ان میں وضعی حدیثیں تھیں، جتنی تعریف اس کے اندر ہوئی. پھر فقہ کے مسائل کو ہمیشہ کے لیے مستقل تسلیم کر لیا گیا. یعنی وہ جزیات جنہیں قرآن نے نہیں دیا تھا تاکہ وہ مستقل نہ سمجھی جائیں، وہ تمام جزیات اس طریقے سے متعین کی گئی. پھر اس کے بعد تصوف کا دروازہ کھولا گیا کہ ایک باطنی علم ہے جو خدا کی طرف سے وہ پاتے ہیں یہ حضرات، اور وہ ہمیشہ تک کے لیے سلسلہ رہے گا. پھر آنے والوں کا عقیدہ آپ کے ہاں جزو دین بن گیا. کہیں تو وہ 100 سال کے بعد آنے والے، کہیں آخرت میں ایک آنے والے، آخری زمانے میں آنے والے. یعنی یہ سارا سلسلہ آپ دیکھیں گے غور کر کے تو یہ جو ایک ختم نبوت کا قرآن نے نظریہ، اصول یا عقیدہ دیا تھا، یہ سارا اس کے خلاف جانے والی چیزیں تھیں. یہ چیز کہ مثلا روایات نے کس طرح سے اس بنیادی عقیدے کی خلاف ورزی کی، اس کی ایک مثال سامنے آتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں عجیب قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ اسی مقام پر وہ اس چیز کو سامنے لایا ہے جو اس باب میں ایک بین شہادت ہے. قرآن کریم نے اس سے پہلے یہ گزر چکی ہے، حوالہ پھر لکھ دیجئے 2/180. قرآن کریم نے وصیت کرنا ہر مسلمان پر فرض قرار دیا. ایسا فرض کہ آپ دیکھیے الفاظ کیا استعمال ہوتے ہیں. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. فرض قرار دیا گیا ہے تمہارے اوپر کہ ہر وہ شخص جو کچھ مال چھوڑ کے مرے وہ وصیت کر کے جائے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اقربا کے لیے قاعدے قانون کے مطابق. پہلے کتب علیکم فرض قرار دیا تمہارے اوپر، آخری الفاظ ہیں حقا علی المتقین. یہ متقیوں کے اوپر واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے. یعنی آیت کی ابتدا کتب علیکم، انتہا حقا علی المتقین. اس سے زیادہ تاکیدی الفاظ بھی کوئی ہو سکتے ہیں کسی حکم کے لیے کہ وہ وصیت کرے؟ یہ اتنی اہم چیزیں تھیں کہ یہاں یہ چیز بتاؤ حکم کے دی. یہ آیت جو آج ہمارے سامنے آتی ہے، اس آیت میں اتنی تفصیل بھی ہے اس وصیت کے متعلق. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا تشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربى ولا نکتم شہادت اللہ انا اذا لمن الآثمین. اور اس سے آگے بھی فإن عثر على أنهما استحقا اسما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولان. یعنی یہ ساری چیزیں اس وصیت کے متعلق یہ ان 3 آیتوں کے اندر 106 سے 108 تک دی گئی کہ وصیت کرو تو 2 آدمیوں کو اپنے میں سے گواہ مقرر کر لو. اگر کہیں باہر سفر میں ہو، اپنے لوگ نہ ملیں، کوئی دوسرے غیر جو ہوں انہیں وہ گواہ مقرر کرو. انہیں اس طرح سے مسجد میں صلاۃ کے بعد روک لو
اس لیے کہ اس زمانے ہماری عدالت گاہیں تو مساجد ہی ہوتی تھی. ان سے اس بات کی قسم لو، اگر شبہ ہو کہ وہ لوگ اس قسم میں، اس وصیت میں کچھ تعریف کر دیں گے، رد و بدل کر دیں گے، تو ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو بلاؤ، وہ اس قسم کی قسم دیں. اس قسم کے بعد ان کے سامنے یہ وصیت والی بات پیش کرو. یعنی یہ ساری تفصیل ان 3 آیتوں میں دی، اس ایک آیت کی جو وصیت کے فرض قرار دینے کے لیے اس سے پہلے بیان ہوئی تھی. تو اب یہ دیکھیے کتنی اہم چیز ہو گئی ہے کہ قرآن جس نے زندگی کے بڑے بڑے اہم مسائل کے متعلق اصولی باتیں ہی بیان کی ہیں، وہ ایک چیز کے متعلق اتنی تفصیل سے بات کر رہا ہے، اتنی اہمیت اس کو دے رہا ہے، فرض قرار دیا ہے، حقاً علی المتقین کہا ہے، تفصیل اس کی 3 لمبی لمبی آیتوں میں دی ہے. کیسے وصیت کی جائے، کیسے اس میں شہادت دی جائے، کس طرح کے گواہ مقرر کیے جائیں، گواہوں سے کس طرح سے قسم لی جائے. یعنی کتنی بڑی تفصیل ہے اس کے متعلق. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اب آپ کے ہاں وصیت کی اجازت نہیں. تو یقیناً آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہوا. دین مکمل ہوا اس کے اندر، بعد میں تو کوئی کبھی آیا نہیں کہ جس نے کوئی نئی خدا کی طرف سے وحی پانے کے بعد اس کو منسوخ کر دیا ہو. آپ کو معلوم ہے کہ آج آپ کے ہاں یہ آیت منسوخ ہے. اب آپ کے ہاں حکم یہ دیا گیا ہے شریعت کی روح سے کہ وصیت صرف 1/3 کے اندر کر سکتا ہے ایک شخص، اور وہ بھی اپنے وارثوں کے لیے، ماں باپ اور اقربین کے لیے نہیں کر سکتا. قرآن نے اس میں یہ لکھا تھا وصیت کی جائے گی، جو کچھ چھوڑا ہے اس سب کے متعلق وصیت کی جائے گی. والدین اور اقربین کے لیے وصیت کا خاص طور پہ حکم ہے، قرآن کے الفاظ ہیں. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ نہیں، یہ آیت منسوخ ہے، صرف 1/3 میں وصیت کی جا سکتی ہے، وہ بھی وارثوں کے والدین اقربین کے لیے نہیں کی جا سکتی. آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کے ایسے کھلے ہوئے الفاظ، اس کے بعد یہ کس چیز نے اس کو منسوخ قرار دیا. ایک روایت، صرف ایک حدیث، اور وہ بھی عجیب انداز کی ہے کہ صحابہ میں سے ایک بیمار ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے. انہوں نے یہ کہا کہ میں تو اب آخرت میں جا رہا ہوں، میرے پاس جو کچھ بھی ہے میں نے وہ سارے کا سارا خدا کی راہ میں دینے کی وصیت کر دی کہ یہ دے دیا جائے. اس روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں، سارے کے سارے میں وصیت نہیں، کچھ اپنے بعد میں رہنے والے وارثوں کے لیے بھی چھوڑو. اس نے کہا کہ میں آدھے کے لیے وصیت کر دوں. آپ نے کہا کہ نہیں، یہ بھی زیادہ ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا میں 1/3 میں یہ کر دیتا ہوں وصیت. یہ ایک حدیث ہے صرف. آپ کے ہاں عقیدہ اب یہ ہے کہ اس ایک حدیث نے قرآن کریم کی اس آیت کو منسوخ کر دیا. اب وصیت نہیں کی جا سکتی، وارثوں کے لیے اور غیر ورثاء کے لیے بھی 1/3 میں صرف کی جا سکتی ہے. قرآن کی اس آیت اور اتنی تفصیل کی الرحم کہ آپ نے انہیں یہ کہا کہ نہیں، سارے کا سارا نہیں. اور ضمن میں عرض کر دوں کہ اس کے ساتھ ہی اسی سانس میں بڑے فخر سے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے ہمارے سامنے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک دفعہ اپیل کی کہ بڑی ضرورت پڑ گئی ہے جہاد کے لیے، جتنا کچھ کوئی دے سکتا ہے لائے،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے جو کچھ گھر میں تھا سب کا سب لا کے حاضر کر دیا، اور ان سے پوچھا گیا کہ تم نے گھر والوں کے لیے بھی کچھ رکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک کمبل جو میں نے لپیٹ رکھا ہے۔ یعنی یہ چیز بھی ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے اور بڑے فخر سے پیش کی جاتی ہے ہی قابل فخر۔ یعنی یہاں وہ چیز ہے کہ سارے کا سارا وہ لے آئے ہیں، اور اسی ساتھ میں کہا جاتا ہے کہ اس صحابی نے یہ چیز کہی کہ میں نے سارے کا سارا خدا کی راہ میں دے دیا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور پھر اس میں تہائی تک کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہ آپ کے ہاں کی حدیث روایتیں ہیں۔ بہرحال اس روایت نے اس قرآن کی آیت کو ہم کا عقیدہ ہے منسوخ کر دیا گیا۔ تو کہیے کہ وہ ختم نبوت کہاں رہی پھر؟ قرآن کے اندر جو دین کی تکمیل ہوئی تھی، اس کو جو کہا تھا اس نے کہ لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے ان قوانین کو کوئی نہیں بدل سکتا، یہ کہاں گئی یہ قرآن کی آیت؟ تکمیل دین غیر متبدل، یہ چیزیں جو قرآن میں آ چکی ہیں، اتنی تفصیل سے یہ چیز آئی ہوئی ہے، کہا گیا کہ نہیں؟ اور پھر یہ کوئی ایک آیت منسوخ ہوئی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ پہلے تو یہ عقیدہ ہوا کہ قرآن کی بعض آیتیں قرآن ہی کی دوسری آیتوں سے منسوخ ہیں، اللہ اکبر۔ اور خدا نے کہیں سارے قرآن میں نہیں یہ کہا کہ اس آیت سے ہم نے فلاں آیت کو منسوخ کیا ہے، کہیں نہیں کہا۔ ربی کیسے یہ معلوم کریں پھر یہ ہم بتائیں گے؟ یہ مفسرین اور علماء کرام آپ کے بتا رہے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے فلاں سے، یہ منسوخ ہے فلاں سے، یہ خدا کی کتاب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے جس میں کہا گیا تھا لا مبدل لکلمات، کوئی نہیں تبدیلی اب اس میں کر سکتا۔ خدا کہتا ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، تو نے کہا ٹھیک ہے جی، الفاظ کی حفاظت ہے، آپ کرتے رہیے، ہم سرے سے اس کو منسوخ ہی قرار دیتے ہیں، یہ تلاوت کے لیے رہ گئی۔ سوچئے کس مقام پہ ہیں ہم لوگ، اور پھر کسی ایک آیت کے متعلق یہ ہوا ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا ہے، قرآن کریم کی ابتدا میں جو منسوخ آیتیں تھیں 500 کے قریب تھی، اور وہ اس قسم کی روایات کی روح سے ان کو منسوخ قرار دیا گیا ہے۔ یہ ابھی ہم روایات تک پہنچے ہیں، اس کے بعد ان روایات کی روشنی میں پھر فقہ مرتب ہوئی ہے۔ آپ انبار در انبار پھر وہ فقہ کے مسائل آپ کے، اور وہ فقہ جو ہے وہ بھی اسی طرح سے منسوخ کرتی ہے ان کی، وہ غیر متبدل، روایات غیر متبدل ہیں، یعنی قرآن کی آیتیں نہیں، ان میں جو تبدیلیاں سب کچھ کی پہلے روایات نے کی جو فقہ نے کی، روایات غیر متبدل ہیں اور وہ فقہ غیر متبدل ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو وہ روز آپ کے یہاں دعوے کرتے ہیں آنے والے، تو ان کے ہاں کے تو الہام جو ہے وہ وہی ہے، وہ لیٹسٹ ایڈیشن ہے، وہ تو یقیناً پہلے جتنی چیزیں ہیں ان کو سپرسیڈ کریں گی۔ نائب نبی نے آپ کے یہاں یہ کہہ دیا کہ ہاں سر وہ جہاد کا سارا حکم قرآن میں جو تھا 1300 سال پہلے کی بات ہے، اب میں جو نیا دین لے کے آیا ہوں خدا کی طرف سے، جو میں نے وہی پائی ہے اس کی روح سے جہاد کے سارے مسائل منسوخ ہیں۔ چلیے صاحب سلسلہ شروع ہو گیا، ختم نبوت کے اوپر آپ فساد کرتے رہیے، دھکے میں جاتے رہیے، وہ بھی اپنی جگہ ہے، اور ختم نبوت کا عملاً یہ حشر ہو رہا ہے آپ کے۔ اور اسی لیے اگلی آیت، یہ آیتیں جو ہے وصیت کی، میں نے عرض کیا کہ اس میں ساری تفصیل موجود ہے، ترجمے میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہا کہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم،
قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. کہا کہ کہیے کہ جس دن جمع ہو جائیں گے سارے رسول بھی اور پھر ان کی امتیں بھی، اور رسول سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری تعلیم کا کس طرح سے ان لوگوں نے استقبال کیا تھا، کیسے اسے ریسیو کیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تو قرآن میں موجود ہے کہ حضور کہیں گے کہ اے میرے رب، یہ ہے وہ قوم کہ جس نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. یہ اس سوال کے جواب میں حضور کا جواب تو قرآن کے اندر موجود ہے. باقی رسول اپنے اپنے امتوں کے متعلق جو جواب دیں گے وہ تو الگ رہا، یہ تو جواب یہاں موجود ہے قرآن کے اندر. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس وقت ہم پوچھیں گے کہ تمہاری تعلیم جو تم نے، خدا کی تعلیم جو ان تک تم نے پہنچائی تھی، انہوں نے کس طرح سے رسپونڈ کیا تھا اس کے اوپر. تو یہ ہے نا جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں، ایسے کیا نا ہم نے اس تعلیم کے ساتھ. یہ ہم کہیں گے نا وہاں، ہم کہیں گے کیا وہ ہماری امت پورے کے اعمال یہ بتائیں گے، وہاں عقائد بتائیں گے ہمارے کہ صاحب ہم نے کیا یہ تھا کہ تم خدا کو کہیں گے کہ تمہاری ان تمام احکام کو، آیات کو منسوخ قرار دیا تھا، ان چیزوں کے اوپر ہم عمل کرتے تھے، پہلے روایات کے اوپر، پھر ہم فقہ کے اوپر، پھر یہ باطنی تعلیم جو پیش ہوتی تھی اس کے اوپر، پھر آنے والے جو لاتے تھے اس کے اوپر، یہ کچھ ہم کرتے تھے تمہاری کتاب کے ساتھ. اور رسول یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے. آگے بات آتی ہے کہ جب تک ہم ان میں رہے اس وقت تک کہ تو ہم ان کے ذمہ دار تھے، ہمارے بعد انہوں نے کیا کیا ہے اس کی ذمہ داری ہم پہ عائد نہیں ہوتی. تو جانتا ہے اس کے بعد کہ انہوں نے پھر کیا کیا. اور پھر میں عرض کر دوں کہ حضور کا جواب تو قرآن میں موجود ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس نے تیرے قرآن کو معذور قرار دے دیا تھا. ایک ہی جواب ہے، قرآن کو چھوڑ دیا. اب یہ جو چیز آئی ہے کہ جب تک میں موجود تھا اس وقت تک تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، بعد میں انہوں نے کیا کچھ کیا مجھ پہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. اس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن سامنے لایا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امیڈیٹلی پہلے وہ جو امت تھی وہ امت عیسوی تھی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم پر اپنے آپ کو بتاتی تھی کہ ہم اس پہ کاربند ہیں. لیکن جو ان کے عقائد تھے قرآن بتا رہا ہے اور آج بھی ہمارے سامنے صریح شرک اور کفر کے عقائد تھے. کہیں حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنایا جا رہا ہے، کہیں خود خدا بنایا جا رہا ہے، کہیں ان کی والدہ کی بھی ساتھ پرستش ہو رہی ہے، کہیں کفارے کا عقیدہ ساتھ آ رہا ہے، ان کے عجیب عجیب قسم کے عقائد. تو یہ چونکہ اس زمانے میں یہ عقائد جو تھے عیسائیوں کے، ان کی بڑی دھوم تھی، اور یہ حضور سے پہلے امیڈیٹلی یہی مذہب آیا ہوا تھا، اسے مثال کے طور پہ پیش کیا اور یہاں سے بات شروع کی کہ دیکھیے رسولوں کے بعد امتیں کیا کرتی ہیں. لیکن وہاں تو ایک چیز تھی کہ ان رسولوں کی کتابیں اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں رہی تھی. ان امتوں نے پہلے یہ کیا تھا. یہاں یہ دشواری تھی کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لے لیا تھا. کتاب کے الفاظ کو تو یہ بدل نہیں سکتے تھے، لیکن الفاظ جو رکھے اسی طرح سے محفوظ، وہ تو صرف رمضان کی تراویحوں میں دہرانے کے لیے رکھے، اور وہ بھی بلا سمجھے ہوئے ختم کرنے کے لیے رکھے. کل کے ختم کے اندر ایک ایک پارا باندھنے کے لیے رکھے، مردے بخشوانے کے لیے رکھے. زندگی میں عمل جن چیزوں کے اوپر ہوا وہ تو سارا قرآن کو، ان چیزوں کے اوپر جنہوں نے قرآن کو منسوخ کیا بقول ان. لیکن قرآن نے یہ پیش کیا ہے
عیسائیوں کے عقائد کو کہ انہوں نے کیا کیا اپنے رسول کے بعد، رسول نے کیا جواب دیا. بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ چیزیں پہلی جو ہیں یہ پہلے اس سے آ چکی ہوئی ہیں تفصیلاً، اس لیے میں مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي. یہ سورہ آل عمران میں تفصیل سے یہ چیزیں آ گئیں کہ خدا حضرت عیسیٰ سے کہے گا کہ تم یاد کرو کہ ہم نے تم پہ تمہاری والدہ پہ کتنے احسانات کیے. یہ یہودی جو کچھ انہوں نے تمہاری پیدائش بلکہ اس سے بھی ذرا پہلے تمہاری والدہ کے ساتھ کیا، تمہارے پیدا ہونے کے بعد تمہارے خلاف جو کچھ انہوں نے کیا، کس طرح سے تمہاری والدہ کو تمہارے والدین کو تمہیں بچپن میں ہی لے کے کسی اور جگہ جانا پڑا، جان بچا کے وہاں سے بھاگنا پڑا. تم آئے تو تمہارے ساتھ انہوں نے کیا کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود ہم نے کس طرح سے تمہاری حفاظت کی، تمہیں وحی دی، وحی کے ذریعے سے تقویت پہنچائی. یہ تمہارے خلاف ہر قسم کی تہمتیں لگاتے تھے اور تمہاری کیفیت یہ تھی کہ تم بچپن میں بھی بڑی بنائی کی باتیں کیا کرتے تھے. ان کا ارادہ یہ تھا کہ تمہیں وہی زمانے میں قتل کر دیا جائے. تمہیں لمبی عمر بھی ہم نے دی، بڑی عمر میں بھی تم اسی طرح سے باتیں کرتے تھے. وہی تم نے دی، کتاب و حکمت تمہیں سکھائی، تورات و انجیل تمہیں دی. اور پھر یہ کیفیت، یہ وہ چیزیں آ گئی آگے جن کا ذکر پہلے آ گیا ہے عام ترجموں میں، جن کے متعلق آپ نے دیکھا ہوگا، اور تفسیروں میں بھی، کہ وہ مٹی کی چڑیا بناتے تھے بچپن میں، وہ جیسے بچے کھیلتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس میں وہ پھونک مار دیتے تھے تو اڑ جاتی تھی. پھر وہ اندھوں کی آنکھ میں ہاتھ پھیرتے تھے، ان کو بینائی واپس آ جاتی تھی. کوڑیوں کو اسی طرح سے وہ اچھا کر دیا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. میں نے جب یہ آیات پہلی دفعہ آئی ہیں تو تفصیل سے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی یہ آیات اس قسم کی جو سامنے آتی ہیں اس میں یہ یاد رکھیے کہ الفاظ کے ایک معنی تو حقیقی یا لغوی یا لٹرل میننگ ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ شیر ہے، تو ایک شیر تو ایک سچ مچ کا درندہ ہوتا ہے. ایک تو شیر کے لفظ کے یہ معنی ہوئے، لیکن دوسرے معنی ان الفاظ کے مجازی ہوتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ وہ تو شیر ہے، او میرا شیر بچہ، تو آپ جانتے ہیں اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی بہادر کیا ہوتے ہیں. یہ ہر زبان کا یہ طریقہ ہے. خدا نے قرآن کو یہ کہا کہ ہم نے عربی مبین میں اسے نازل کیا ہے، تمہاری قوم کی زبان میں نازل کیا ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے دیکھا جائے کہ اس زبان میں یہ چیزیں کس طرح سے استعمال ہوتی تھی. اپنے ہاں کی اردو کی کتاب بھی کوئی آپ کسی کو دیجیے، اقبال کا کلام دیجیے، غالب کا کلام دیجیے، نظم کی کتابیں بھی دیجیے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو الفاظ تشبیہاً استعمال ہوتے ہیں، استعارے کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، جن کے معنی لغوی نہیں لیے جاتے، مجازی معنی لیے جاتے ہیں، ان کو انہی معنی میں سمجھنا چاہیے. ورنہ اگر ان کتابوں میں بھی جو الفاظ آئے ہیں ان کے معنی ہم حقیقی معنی لے لیں تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ بات ہی نہیں بنے گی. وہ اسی مجبوری تھی جس کے متحد غالب نے کہا تھا کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے دادا و ساگر کہے بغیر. وہ بات تو مشاہدہ حق کی ہوتی ہے، لیکن وہ بات ہے ایبسٹریکٹ، وہ حقائق ہیں بسیط مجرد، وہ بات سمجھائی نہیں جا سکتی. وہ کہتا ہے سمجھانے کے لیے مجبوری ہے کہ انہیں دادا و ساگر کی تشبیہات میں پیش کیا جائے.
لیکن اگر ہم بعد میں یہ لے کے نہیں صاحب وہ بابا کے معنی شراب بھی ہیں اور ساگر کے معنی سچمچ کا بھی آلہ ہے جس میں یہ لوگ پیتے تھے، تو خیر آپ غالب وغیرہ کے متعلق تو کہہ لیجئے، لیکن یہ الفاظ تو آپ کے ہاں بڑے بڑے مقدسین کے ہاں ملیں گے، ان کے تو یہ معنی نہیں لیے جائیں گے۔ اسے کہتے ہیں مجازی معانی لینا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو تعلیم آپ دیکھیں گے اس دور میں غالباً یہ انداز عام تھا۔ تورات انجیل آپ اٹھا کے دیکھیے، ہر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑی حسین نادر تشبیہات کے اندر آپ کو ملے گی، ہر بات تمثیلاً ملے گی سر، بہترین تمثیلات آپ کو ملیں گی انجیل کے اندر۔ حالانکہ یہ ہے کہ پوری کی پوری ان کی نہیں ہو سکتی، لیکن جتنی بھی ہے اس میں آپ دیکھیں گے انداز ہی وہاں تمثیلات اور استعارات اور تشبیہات کا ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں قرآن نے کہی ہیں یہ وہی تشبیہات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاں استعمال کی۔ یہ کیا ہے؟ جب ہم مٹی کا مارو کہتے ہیں کسی کو، تو یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ وہ مٹی کا سچ مچ کاکا باکا بنا ہوا ہے۔ وہ کہہ یہ رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ تم جو اس وقت جن سے حرکت بھی سلب ہو گئی، زندگی کی حرارت بھی سلب ہو گئی، تم ایک زندہ انسان نہیں ہو، ایک مٹی کے پیکر رہ گئے ہو۔ اور میں تمہیں بتاؤں، ایسی تعلیم تمہیں دوں کہ تم میں زندگی، حرکت، حرارت اتنی پیدا ہو جائے کہ فضا کی تہنائیوں میں اڑنے کے قابل ہو جائے۔ یہ وہی چیز ہے جسے اقبال نے کہا تھا کہ اگر یک قطرہ خون داری، اگر مشت پرے داری، اگر تم میں ابھی ایک قطرہ خون بھی باقی ہے، اگر کوئی دو چار پر بھی باقی ہیں، بیا من بات اور آموزن طریقے شاہبازی رہا، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ عقاب اور باز کیا کیا کرتے ہیں دنیا میں۔ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم اس وقت بے جان مٹی کی چڑیاں بنی ہوئی ہو، آؤ میں تمہیں سکھاؤں کہ اس فضا میں کس طرح سے کہ اس میں بال کشائی ملتا ہے تم کو۔ میری تعلیم یہ کرے گی، تمہاری آج کیفیت یہ ہے اندھے ہو گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ قرآن میں اندھے کا اور بیراہت کا لفظ استعمال ہوا ہے گمراہوں کے لیے اور ان کے لیے جو صحیح راستے پہ چلتے ہیں، ہم بھی آج یہ کہتے ہیں اندھے ہو چکے ہو تم، راستے کھو چکے ہو، آؤ تمہیں میں نئے سرے سے آنکھیں عطا کروں۔ نے کہا ہے یہ ابرس کس کو کہتے ہیں؟ وہ کھیتیاں جو اجڑ گئی ہوں، ویران ہو چکی ہوں، یہ ٹھیک ہے، کوڑی کو بھی کہتے ہیں انسان کو، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ تمہاری کھیتیاں اجڑ چکی ہیں، ویران ہو چکی ہیں، کچھ نہیں اٹھتے ہو، یا تم ایسے ہو چکے ہو کہ ساری دنیا تمہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، کوئی تمہیں قریب نہیں اپنے جانا دیتا۔ آؤ تمہیں میں بتاؤں کہ تمہاری مزرعہ ہستی کس طرح سے نئے سرے سے پھر کھیتیاں اگا سکتی ہیں، تمہیں کس طرح سے تندرستیاں ادا ہو سکتی ہیں۔ ہے وہ جو زندگی کی حرارتوں سے محروم ہو چکے ہو، مردو، آؤ میں تمہیں بتاؤں زندگی کیا ہوتی ہے۔ یہ انداز ہے گفتگو کا، یہ بات ہے جو کر رہے ہیں وہ، اور انہوں نے کر کے دکھا دیا بنی اسرائیل کے اندر۔ وہ انقلاب پیدا کیا تھا، روما جیسی سلطنت کو الٹا کے رکھ دیا، کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور اس کے تم یہ کچھ اس قوم کے لیے کرنا چاہتے تھے اور قوم کی یہ کیفیت کہ وہ تمہیں ہی پکڑ کے چاہتی تھی کہ کہیں شریف چڑھا دے تمہیں۔ تم ان کے پاس ایسی قوم کے پاس زندہ دلائل لے کر آئے، دیکھیے لے کے کیا وہ آتے ہیں، بینات لے کے آتے ہیں، دلائل لے کے آتے ہیں، تعلیم لے کر آتے ہیں۔ اس کا جواب کیا ملے؟ اس کا جواب جو ہمیشہ ملتا رہا ایسی قوموں کو، ہاں کھلا ہوا جھوٹ ہے جو بنایا ہوا ہے، یہ فریب دے رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ مجھے خدا کی طرف سے یہ تعلیم ملتی ہے، وطن غلط۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور پھر جب میں نے تمہارے حواریوں کی طرف، وہ جو شاگرد تھے، صحاب تھے ان کے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے قرآن کا انداز کہ انجیل میں دیکھیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے متعلق لکھا یہ ہے کہ 12 تھے وہ چنے ہوئے،
ان میں سے ایک نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 30 روپے کی عوض پولیس کے حوالے کر دیے، اور باقی 11 کے 11 سارے کے سارے بھاگ گئے ان کو تنہا چھوڑ کر. یہ انجیل میں لکھا ہے ان حواریوں کے متعلق. اور قرآن آ کے یہ کہتا ہے ان حواریوں کے متعلق کہ جب حضرت عیسیٰ نے کہا کہ کون ہے جو خدا کے لیے میرے ساتھ کھڑا ہو جائے گا مددگار کے لیے، حواریوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، دیکھو اب لا کے ہم جانے دے دیں گے تمہاری خاطر. قرآن ان کے متعلق ہی چاہتے دے رہا ہے، کیا بات کرتا ہے حواریوں کی طرف. اب یہ ایک لفظ اذا او ہے تو اذا، تو جو نئی نبوتیں ہمارے یہاں آتی ہیں وہ تنکوں سے پھر پل بناتی ہیں، پھر ہاتھی گزارتی ہیں اس کے اوپر. تو صاحب وہی دیکھیے، وہی کا سلسلہ غیر نبی کو بھی ملتا ہے. لکھا ہوا ہے قرآن میں حواریوں کی طرف ہم نے وحی کی. ارے عربی زبان میں پوچھو تو صحیح کہ یہ وحی کا لفظ جو آتا ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی کی طرف حکم بھیجنا، کسی کی طرف پیغام بھیجنا، یہ نہیں کہ براہ راست خدا کی طرف سے اس کے اوپر آئے. نبی جو وہی اپنی امت کو دیتا ہے براہ راست جو سامنے ہوتے ہیں، قرآن ان کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہے. یہ جو نازل کی گئی چیز ہے قرآن نے یہ کہا ہے وہ رسول کے اوپر تو نازل ہوتی ہے. رسول کے یہ جو امتی ہیں ان کے متعلق کہا ہے انزلنا علیکم، تمہارے اوپر ہم یہ نازل کر رہے ہیں قرآن. نبی کی وساطت سے جو تعلیم ملتی ہے اس کے لیے قرآن یہ لفظ استعمال کرتا ہے. کسی رسول کو، کسی نبی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف بھیجا اور کہا کہ خدا کا حکم یہ ہے کہ اس بچے کو دریا میں پھینک دو، وہاں بھی وہی کا لفظ ہے. یہ کہتے ہیں دیکھیے صاحب موسیٰ کی ماں کو تو وہی ہو سکتی ہے، ہمارے حضرت صاحب کو کیا نہیں ہو سکتی. کیا بتائے تو کسی کو جہالت کا کیا علاج؟ پوچھو کہ یہ وحی کے معنی کیا ہو، پوچھو کہ یہ انزلنا علیکم جو قرآن نے کہا ہے کہ کیا پھر یہ قرآن ساری امت کے اوپر اسی طرح جبریل لے کے آیا کرتا تھا؟ اس کے معنی ہوتے ہیں نبی موجود ہے، رسول موجود ہے، کہا کیا جا رہا ہے کہ تم خدا پر ایمان لاؤ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے تھے کہ خدا پر تم ایمان لاؤ. عربی زبان میں استعمال ہوتا ہی لفظ. ان سے کہا گیا کہ ہم کو ایمان لاؤ، ہمارے رسولوں کی، ہمارے رسول کو ایمان لاؤ. قالوا آمنا واشهد باننا مسلمون. انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں تمہارے، اور کہا کہ گواہ رہی ہو خدا ہم تیرے قوانین کے سامنے جھکنے والے ہیں. حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے متعلق جن کے متعلق ان کی انجیل یہ کہتی ہے، یہ قرآن ان کے متعلق یہ شہادت یہ دیتا ہے اولین مسلم. ہر انقلابی آواز میں اس کا ساتھ دینے والے تھے. انہوں نے یہ کچھ کہا. آگے ایک چیز آتی ہے بڑی عجیب، اور آج کا درس تو غالباً اسی چیز کو لے لے گا. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. حواریوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا، میں عام ترجمہ جو ہے پہلے وہ پیش کرتا ہوں، پھر اس کی آپ کے ہاں کی تفسیر پیش کروں گا، پھر اس کے بعد بتاؤں گا کہ بات کیا تھی. تو جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا یہ عام ترجمے جو ہیں خدا تمہارا اس کی طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خان اتارا کرے، بہت بڑا کھانے کا آسمان سے اتارا کرے، تو یہ چیز کہتے ہیں. دیکھیے قرآن دو لفظوں میں بات کیسے صاف کر جاتا ہے. آگے چلنے سے پہلے ہی کہا ہے قال اتقوا اللہ ان کنتم مومنین. ان کنتم کے معنی یہ بھی ہو سکتا اگر تم مومن ہو، لیکن ان کے مومن ہونے میں تو شبہ نہیں. اس لیے ان کے معنی عربی زبان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ جب تم مومن ہو، ایمان لے آئے ہو خدا کے اوپر، تو خدا کے قوانین کی نگہداشت کرو. یہ بھی پھر ہو جائے گا. تو یہ جو انہوں نے مانگا تھا، جو کچھ بھی جسے ترجمے اور ہماری تفسیر عام تفسیر کے اعتبار سے کہا کہ آسمان سے پکے پکائے ہوئے کھانے کا ایک طبق نازل ہوا کرے،
اس کے لیے کہا یہ ہے کہ تم تو خدا پہ ایمان رکھنے والے ہو، اس کے قوانین کا اتباع کرو گے تو ایسا بھی ہو جائے گا۔ تو کیا جتنے بھی لوگ پھر متقی ہیں، قوانین خداوندی کا اتباع کرتے ہیں، ان کے ہاں کبھی بھی اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ آسمان سے پکا پکایا پلاؤ کا کارڈ اترتا ہے روز کے روز؟ اس قرآن نے تقوی کا یہ نتیجہ بتایا ہے۔ تو تقوی کا نتیجہ تو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے لیے ایسا نہیں ہوگا، جہاں بھی تقوی ہوگا، جو بھی متقی ہوگا، اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے۔ یہیں سے بات صاف کر دی ہے کہ تقوی کے نتیجے میں کوئی بات ہونے والی ہے۔ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا وتعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے کھائیں تو اطمینان قلب نصیب ہو جائے۔ کیا بات ہے قرآن کی! یعنی بات تو یہ ہونی چاہیے تھی نا کہ بھوکے ہیں وہ آئے کھائیں، ذرا پلاؤ بھی ہو اور پیٹ بھر جائے۔ کہا یہ بات نہیں کہی، ایسا کھانا جس سے اطمینان قلب نصیب ہو۔ بڑی چیز کہہ گیا ہے، کھانے اور کھانے میں بڑا فرق کر گیا ہے۔ ایک کھانا وہ ہے کہ جس سے پیٹ تو بھرتا ہے، لذت بھی آتی ہے کام و دہن کی، لیکن قلب جو ہے اس میں اس طرح کی آنکھ پھٹتی رہتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے یہ جتنے بڑے بڑے آپ کے یہاں کے لوگ ہیں، جن میں سے 90 کروڑ کے نوٹ تو جنہوں نے سوختی کر دیے، کھانے کے اعتبار سے دیکھیے ان کے یہاں پختہ کتنا ہے، پوچھیے اس کھانے کے بعد کہ کیفیت کیا ہوتی ہے۔ کسی شخص کو بھی نیند آتی ہے رات کو ان میں سے؟ کہا یہ کھانا نہیں، ایسا کھانا کہ جس کے کھانے کے بعد پیٹ تو بہرحال کھانے سے بھرے گا، اس کے ساتھ اطمینان بھی نصیب ہو جائے۔ کھانے اور کھانے میں یہ فرق ہے نا، جسے اقبال نے یہ کہا کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ انہوں نے یہ کہا تھا، میں بھی عرض کرتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں اس کی شہادتیں ہیں ہمارے پاس۔ ہاں دل کو اطمینان نصیب ہو اور ہم مانیں کہ جو تو تعلیم لے کے آیا ہے کہ میری تعلیم پہ عمل کرو، کھانے کو ملے گا، حلال ملے گا، طیب ملے گا، ایسا ملے گا کہ دل کو اطمینان بھی نصیب ہو جائے تمہارے۔ پھر ہم یہ دیکھنے اس پہ گواہ رہیں کہ واقعی تو نے جو کہا تھا وہ تو سچا تھا، اور ہم اس کی شہادت دیں۔ واقعی دعوی نبوت یا نبی جو دعوے کرتا ہے اس کی صداقت محسوس شکل کے اندر سامنے آنی چاہیے۔ ذہنی طور پہ تو ہم ہر عقیدے کو مان لیتے ہیں، جو یہ کہا ہے نا شاہدین، شہادت تو محسوس شے کی ہوتی، یہ چیز عملاً ہونی چاہیے ہمارے ساتھ، ایسا ملنا چاہیے۔ ایک رزق تو بنی اسرائیل کو مل رہا تھا جن میں یہ لوگ تھے، یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں نا سارے کے سارے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے حواری بھی، انہیں بھی ملتے رہا تھا۔ کس طرح سے مل رہا تھا؟ ضرورت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ہر جگہ جاتے تھے تو جھوٹیاں کھاتے تھے، دھتکارے جاتے تھے، مار پڑتی تھی، ذلت و مسکینی کی عذاب ان کے اوپر مسلط تھا۔ روٹی تو ملتی تھی، ایسے ملتی تھی۔ انہوں نے یہ چیز کہی تھی کہ تو جو تعلیم دے رہا ہے تیرا دعویٰ یہ ہے کہ روٹی ملے گی، رزق کریم ملے گا۔ قرآن نے کہا ہے نا رزق کے ساتھ شرط مومن کی، رزق کریم، باعزت روٹی ملے گی۔ تو ایسا انتظام پھر کر کہ وہ ویسا ملے رزق کے جس سے پھر یہ ہماری ذلتیں اور خاریاں دور ہوں اور رزق کریم ہو ہمارے لیے۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ آپ نے بھی پھر یہ کہا کہ ہاں اے ہمارے نشو و نما دینے والے، ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ یہ ذلت کی روٹیاں جو مل رہی ہیں اس کی بجائے عزت کی روٹی ملے۔ یہ جو ارض اور سما کے دو لفظ قرآن میں آتے ہیں بڑے عجیب لفظ ہیں۔
یہ جتنی چیزیں جس میں یہ آپ کے ہاں کے غلط نظام کی آلائشیں موجود ہوتی ہیں ان کو وہ خالص ارض کہہ کے پکارتا ہے، جسے آپ میٹیریلسٹک کہتے ہیں، مادی چیزیں کہتے ہیں۔ خالص مادی نقطہ نگاہ سے ایک رزق ملتا ہے، اسے ارض کہا قرآن میں۔ سما وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر اقدار خداوندی کے مطابق جو کچھ ہو سکتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو یہ مشہور ہے آپ کی تمثیل، آسمان کی بادشاہ ہے، یہ عرض کی دنیا کی یہ سب چیزیں ان کے لیے ہیں، آسمان کی بادشاہ تمہارے لیے۔ جس کو یہ سمجھ لیا تو یہ اب اگلی دنیا میں جا کے یہ ملے گی، اگلی دنیا کی بات نہیں ہے۔ وہ تو یہاں کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں نے کہا محرف انجیل میں یہ چیزیں بھی موجود ہیں کہ جیسی تیری مرضی آسمانوں پہ پوری ہوتی ہے وہی تیری مرضی زمین پہ بھی پوری ہو۔ کتنے حسین الفاظ میں یہ بات کر جاتے ہیں۔ اس کائنات میں جس طرح سے تیرا نظام چل رہا ہے، انسانوں کی زندگی کی دنیا کے اندر بھی ایسا ہی نظام تیرا چلے، اسے سماوی نظام کہتے ہیں، ہم بھی تو اقدار سماوی کہتے ہیں۔ کہا کہ ہاں یہ انداز ہونا چاہیے، اس نظام کے ماتحت ان کو یہ ملنا چاہیے تاکہ وہ جشن کا باعث بن جائے ہمارے لیے بھی اور جو آنے والے ہیں ان کے لیے بھی۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ اوپر سے تباہ گزرتا تھا ان کے لیے تو ہو گئے جنہوں نے یہ کھایا، اور یہ جو بعد میں آنے والے ہیں آخر نا ان کے لیے یہ باعث اطمینان و تسکین اور وہ اطمینان کیسے بن جائے گا؟ انہوں نے تو دیکھا بھی نہیں ہے اس کو۔ تو کوئی ایسی چیز تھی کہ اگر وہ ایمان و تقوی کے مطابق اختیار کی جاتی تو ان کے لیے بھی جشن کا باعث بنتی، اور اس کے بعد جتنے آنے والے بھی اس روش کے اوپر چلتے ان کے لیے بھی وہ باعث جشن بن جاتی۔ عید جسے قرآن نے کہا ہے عزیزان من، لفظ تو ہمارے ہاں بھی ہے، آسمانی رزق ملنے کا نام قرآن نے عید قرار دیا ہے۔ آگے ہے وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، رزق تو ملتا ہی ہے لیکن وہ حسین رزق، وہ بہترین رزق جو ہے وہ وہی ہے جو تیری طرف سے ملے۔ یہ تیری طرف سے ملے والی بات پھر یہاں آ گئی۔ ابھی عرض کرتا ہوں میں، قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ کہا کہ ٹھیک ہے اس کا انتظام ہو جائے گا، تمہارا ایمان تمہارا تقوی اس کے نتیجے میں یہ بات ہو جائے گی، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ اس کے بعد اگر اس نظام کی ناقدری کی، ناشکر گزاری کی، اور یکفر کے معنی اگر بنیادی لیں کہ اگر تم نے پھر جو ملا ہے اس طرح سے اس کو چھپا کے رکھنا شروع کیا تو پھر عذاب بھی وہ آئے گا تمہارے اوپر جو کبھی کسی پہ نہیں آیا تھا۔ اس نظام کے تابع جب اس قسم کا رزق تو پھر عذاب بھی وہ آئے گا تمہارے اوپر جو کبھی کسی پہ نہیں آیا تھا۔ اس نظام کے تابع جب اس قسم کا رزق ملتا ہے کہ جس میں کوئی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کوئی کسی کا محکوم نہیں ہوتا، اس نظام کی جب ناقدری کی جاتی ہے اور چھپایا جاتا ہے وہ عذاب ہوتا ہے اس کے بعد، جس میں ہم 1000 برس سے محفوظ چلے آ رہے ہیں۔ عزیز من، یہ سارا عذاب ناقدری تھی اس نظام کی جس میں خدا نے اس طرح سے ہمیں رزق دیا تھا کہ وہ خطہ زمین جو گرینری کہلاتا تھا دنیا میں، اس خطہ زمین کے اندر رہنے والے روٹی کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں، اور وہ شرطیں عائد کر رہے ہیں کہ اپنی آزادی بیچو تو بھیک کا ٹکڑا تمہاری جھولی میں پڑے گا۔ وَأَسْبُوا عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ، کوئی چھوٹا عذاب ہے؟ وہ قوم جو ابھی دوسری جنگ عظیم میں سن 45 میں جرمنی ایک ایک ٹکڑے کے لیے ساری دنیا کی محتاج ہو گئی تھی، اس جنگ کے بعد جو ان کی حالت ہو گئی تھی، ایک مکان سارے ملک کے اندر باقی نہیں تھا۔
ایک وقت کی روٹی ان کو نہیں ملتی تھی. اس کے 2 ہی سال کے بعد ہمیں آزادی ملی ہے, اور جہاں سے ہم چلے ہیں ان سے بدرجہ بہتر حالت تھی ہماری. آج حالت یہ ہے کہ اس جرمنی کی حکومت بھی ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے تمہاری جھولی میں بھیک کا ٹکڑا ہم ڈالیں گے بشرطے کہ ہماری شرطیں مانو اپنے گھر کے انتظام کے. ہزارہ تیرہ دستہ سخت ہے فطرت کی تعزیریں اور سے عذاب لا يعذب احد من العالمین. ایسا عذاب اس کی مثال تو نہ کہیں دوسری کام میں نہیں ملے گی. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ, ہاں یہاں تک یہ بات آئی. یہ ہے یہ آسمان سے نازل ہونے والا مائدہ. ترجمے آپ دیکھ لیجئے گا, یہی آپ کو ملے گا. آسمان سے ایک طباق اتارے جس میں کھانے دے. ترجمے تو ایک لفظ میں ہوتے ہیں. کہاں ہم سے جاتا ہے کہ قرآن کریم سمجھ میں نہیں آ سکتا تا وقت کہ اسے احادیث یا روایات کی روشنی میں نہ دیکھا جائے, کیونکہ سب سے بہتر قرآن سمجھنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں تک اس دلیل کا تعلق ہے اس میں کوئی شبہ ہی نہیں. جو حضور نے سمجھا قرآن ویسے سمجھنے کا دعویٰ کون دنیا میں کر سکتا ہے؟ سوال صرف یہی ہے کہ جسے یہ کہہ کے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ حضور کا سمجھا ہوا قرآن ہے, وہ حضور کا ہے بھی سمجھا ہوا قرآن, یا 250-300 سال کے بعد جا کے آج خود یہ چیزیں وضع کی گئیں اور انہیں منسوخ کر دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہیں وہ ہمارے ہاں کی تفسیریں جو روایات کے اوپر مبنی ہیں. جیسا میں نے عرض کیا تھا, سب سے پہلی تفسیر امام طبری, وہی سب سے پہلی امت تفسیر ہے آپ کے. ساری تفسیر میں وضع میں خود اپنی طرف سے نہیں کچھ کہا, ہر تفسیر کی تائید میں ایک نہ ایک حدیث نقل کی. وہ بڑی ضخیم کتاب ہے 30 جلدوں میں. اس کا ملخص ہے تفسیر ابن کثیر. وہی چیزیں اس کے اندر ہیں, وہ وہاں جو ریپیٹیشن ہوئی ہے وہ اس کے اندر نہیں. میرے سامنے ہے تفسیر ابن کثیر کا اردو ترجمہ خود انہی کا کیا ہوا. میں اس لیے خود عربی بات یا وہ نہیں پیش کیا کرتا کہ اس میں فوراً یہ آ جاتا کہ صاحب اپنی مرضی کے مطابق ترجمہ کر دیتے ہیں. مرضی کے مطابق نہیں. یہ آیت ہے معاف رکھیے گا بات ذرا لمبی ہے, لیکن اس کے بعد اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکے گا کہ ہماری تفسیروں میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ تفسیر ہے, یہ کہا گیا ہے کہ یہ بیان کردہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکبار کے روح سے. بات چلی آ رہی ہے کہ انہوں نے یہ مانگا کہ اس قسم کا ہمیں طباق دو. یہاں سے اب سنیے گا سر. اب حضرت عیسیٰ اٹھے, صوف کا جبہ اتار دیا, سیاہ بالوں کا لبادہ پہن لیا اور چادر بھی بالوں کی اوڑھ لی. اب اس طرح تک یہ فقیر کر دیں گے, نقشہ ہی سارا اس طرح کا دسیا ہے کہ اللہ کے حضور میں دعا کرنے لگے تو وہ کمبل اس نے اوڑھ لیا. سب وضو کر کے غسل کر کے مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے قبلے کی طرف متوجہ ہو کر کھڑے ہو گئے, دونوں پیر ملا لیے, ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لگا لی, جیسے اہل حدیث نماز پڑھتے ہیں نا, بالکل سارا نقشہ ہوا. انگلیاں بھی ملا لی, اپنے سینے پر اپنا دانا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا, سینے پر رکھا. یہ اہل حدیث ہے. مفسر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نماز تو ویسے ہی ہوگی نا جس طرح وضو پڑھ دیں, تو سننے والی تھوڑی ہوگی, ہنسیاں والی نماز تو نہیں نا ہو سکتی. نگاہیں زمین میں گالنی, سر جھکا دیا, نہایت خشوع و خضوع سے عاجزانہ طور پر گریہ آزاری شروع کر دی. آنسو رخساروں سے بہ کر داڑھی کو تر کر کے زمین پر ٹپکنے لگے, یہاں تک کہ زمین بھی تر ہو گئی. اب دعا کی جس کا بیان اس آیت میں ہے, یہ دعا کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا اور ایک سرخ رنگ کا خان 2 بادلوں کے درمیان آسمان سے اترا.
جسے اترتے ہوئے سب نے دیکھا. سب تو خوشیاں منا رہے تھے لیکن روح اللہ کانپ رہے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانپ رہے تھے، رنگ اڑ گیا تھا، زارو قطار رو رہے تھے کہ اللہ ہی خیر کرے. ذرا بے ادبی ہوئی اور مارے گئے. زبان مبارک سے یہ دعا نکل رہی تھی کہ خدایا اسے تو سبب رحمت بنا، سبب عذاب نہ بنایا. خدایا بہت سی عجیب و غریب چیزیں میں نے تجھ سے طلب کی اور تو نے عطا فرمائی. باری تعالیٰ تو ان نعمتوں کے شکر کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے پروردگار تو اپنی اس نعمت کو ہمارے لیے سبب غضب نہ بنا. الہی تو اسے سلامتی اور عافیت کر، اسے فتنہ و عذاب نہ کر، یہاں تک کہ وہ خان زمین تک پہنچے. اور حضرت عیسیٰ اور حواری اور عیسائیوں کے سامنے رکھ دیا گیا. ایسی پاکیزہ خوشبوئیں آ رہی تھیں کہ کسی دماغ میں وہ خوشبو اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی. حضرت عیسیٰ اور آپ کے صحابہ اسے دیکھ کر سجدے میں گر پڑے. یہودی بھی سب کچھ دیکھ رہے تھے اور جل بھن گئے. حضرت عیسیٰ اور آپ کے ساتھی اس دسترخوان کے ارد گرد بیٹھ گئے. دیکھا کہ اس پر ایک رومال ڈھکا ہوا ہے. مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ کون نے ایک وقت جرأت و ہمت کر کے اسے کھولتا ہے؟ حواریوں نے کہا اے کلمت اللہ، آپ سے زیادہ حقدار اس کا کون ہے؟ یہ سن کر حضرت عیسیٰ کھڑے ہوئے، نئے سرے سے وضو کیا، مسجد میں جا کر کئی رکعت نماز ادا کی، دیر تک روتے رہے، پھر دعا کی کہ خدایا اس کے کھولنے کی اجازت مرحمت ہو اور اسے برکت اور رزق بنایا جائے. پھر واپس آئے اور بسم اللہ خیر الرازقین کہہ کر رومال اٹھا لیا تو سب نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی لمبی چوڑی موٹی بھنی ہوئی سالم مچھلی ہے جس کے اوپر چھلکا نہیں اور جس میں کانٹے بھی نہیں. گھی اس میں سے ٹپک رہا ہے، بہ رہا. اسی میں ہر قسم کی سبزیاں بھی ہیں سوائے گندنا اور مولی کے. اس کے سر کے پاس سرکہ رکھا ہوا، دم کے پاس نمک ہے، سبزیوں کے پاس 5 روٹیاں، ایک پر زیتون کا تیل ہے، دوسری پر کھجوریں ہیں، ایک پر 5 انار ہیں. شمعون نے جو حواریوں کے سردار تھے کہا کہ اے روح اللہ، یہ دنیا کا کھانا ہے یا جنت کا؟ آپ نے فرمایا ابھی تک تمہارے سوال ختم نہیں ہوئے، ابھی تک پریب باقی ہی ہے. واللہ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اس پر تمہیں کوئی عذاب نہ ہو. حضرت شمعون نے کہا اسرائیل کے معبود برحق کی قسم میں یہ کسی سرکشی کی بنا پر نہیں پوچھ رہا. اے سچی ماں کے اچھے بیٹے، یقین مانیے کہ میری نیت بد نہیں. آپ نے فرمایا نہ یہ طعام دنیا ہے نہ طعام جنت، بلکہ خدا تعالیٰ نے اپنے خاص حکم سے اسے آسمان اور زمین کے درمیان اسی طرح سے پیدا کیا اور تمہارے پاس بھیج دیا ہے. اب اللہ کا نام لے کر کھاؤ اور کھا کر اس کا شکر ادا کرو، شاکروں کو وہ زیادہ دیتا ہے. شمعون نے کہا اے نبی اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ اس نشان قدرت میں ہی اور نشان قدرت دیکھیں. آپ نے فرمایا سبحان اللہ، گویا ابھی تم نے نشان قدرت دیکھا ہی نہیں. اچھا لو دیکھو. یہ کہہ کر آپ نے اس مچھلی سے فرمایا اے مچھلی، خدا کے حکم سے جیسی تو زندہ تھی زندہ ہو. اسی وقت اللہ کی قدرت سے وہ زندہ ہو گئی اور ہل جل کر چلنے پھرنے لگی. آنکھیں چمکنے لگی، دیدے کھل گئے. بڑ بڑ کر کے چاہ پیتا ہوں اور شیر کی طرح منہ پھاڑنے لگی اور اس کے جسم پر کھپڑے بھی آ گئے. یہ دیکھتے ہی دیکھتے حاضرین ڈر گئے، ادھر ادھر ہٹنے اور جھپکنے لگے. آپ نے فرمایا دیکھو خود ہی نشان طلب کرتے ہو، خود ہی اسے دیکھ کر گھبراتے ہو. واللہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ یہ مائدہ آسمانی تمہارے لیے غضب خدا نہ بن جائے. اے مچھلی، تو بحکم خدا جیسی تھی ویسی ہو جائے. چنانچہ اسی وقت ویسی ہو گئی. اب سب نے کہا کہ اے نبی اللہ، آپ اسے کھانا شروع کیجئے، اگر آپ کو کوئی برائی نہ پہنچے تو ہم بھی کھائیں گے. فوڈ ٹیسٹ پر بڑے کاریگر، یعنی اس سے مرے تو نبی مرے، ہم کیوں مرے؟ ملایا پر پہلے کھائیے گی آپ. آپ نے فرمایا معاذ اللہ، وہی پہلے کھائے جس نے مانگی ہے. اب تو سب کے دلوں میں دہشت بیٹھ گئی کہ کہیں اس کے کھانے سے کسی وبال میں نہ پڑ جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر فقیروں کو، مسکینوں کو اور بیماروں کو بلا لیا اور حکم دیا کہ تم کھانا شروع کر دو.
ٹھیک ہے پہلے بیمار ہے آگے سن مر گیا تو آگے ہو بس 1300 آدمیوں نے بیٹھ کر پیٹ بھر کر کھانا کھایا لیکن وہ کھانا مطلق ختم نہیں کم نہیں ہوا تھا. پھر سب کے دیکھتے ہوئے وہ خان آسمان پر چڑھ گیا اور کوئی فقیر غنی ہو گئے. وہ تمام بیمار تندرست ہو گئے اور ہمیشہ تک امیری اور صحت والے رہے. حواری اور صحابی سب کے ساتھ بڑے ہی نادم ہوئے اور مرتے دم تک حسرت افسوس کرتے رہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب یہ دسترخوان اترتا یعنی پھر بھی اترتا تھا تو بنی اسرائیل ادھر ادھر سے دوڑے بھاگے آتے کیا چھوٹا کیا بڑا کیا امیر کیا فقیر کیا تندرست کیا مریض ایک بھیڑ لگ جاتی ایک دوسرے پر گر پڑتا. اسے دیکھ کر باری مقرر ہو گئی ایک دن اترتا ایک دن نہ اترتا سیاح چڑھن لگتی. 40 دن تک یہی کیفیت رہی کہ دن چڑھے اترتا اور اس کے سونے کے وقت چڑھ جاتا جس کا سایہ سب دیکھتے رہے. بات تو ابھی 2 صفحے اور لمبی ہے لیکن چونکہ یہ اب چڑھ گیا آسمان پہ اس واسطے ہوں کہہ واسطے اب انتظار کرو آپ اس. عزیزان من یہ تفسیر ابن کثیر ہے اور یہ جو میں نے پڑھا ہے اس کے ساتھ لکھا ہے کہ فلاں فلاں صحابی نے اس کی روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفسیر بیان فرمائی تھی اس مائدہ. اور فرمایا آپ نے ان کے متعلق یہ کہنے والا کہ یہ ہمارے رسول کی چیزیں نہیں ہو سکتی اسے کافر قرار دیا. اور فرما لیجیے آپ سے کیا باتیں. یہی ہیں وہ علوم جو 7 برس تک آپ کے ہاں ان دارالعلوم میں پڑھا کر ان کے سر کے اوپر فضیلت کی دستار ڈال دی جاتی ہے اور ہاتھ میں عصا دے دیا جاتا ہے کہ آپ جاؤ اور ساری دنیا کو کافر بناتے پھرو. یہ ہے وہ جو علم پڑھ کے یہ لوگ آتے ہیں. جی کہا کیا تھا انت خیر اللہ. جس نظام کے تابع یہ لوگ زندگی بسر کرتے تھے انتہائی سرمایہ دارانہ نظام تھا. ایک غیر قوم کی محکومیت بھی تھی رومنس کی اور اس محکومی میں جو کچھ وہ ان غلاموں اور محکوموں کے ساتھ کرتے تھے تاریخ میں وہ چیزیں موجود ہیں. صاحب روٹی کی نوعیت پر نہ جائیے. کسی کو محکوم و غلام بنانے کے بعد بہترین کھانا دیتے چلے جائیے. آپ وہ ذلت کا کھانا جو ملتا ہے شرف انسانیت کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. یہ رسول آتے کس لیے تھے؟ آج تو ہمارے یہاں نقشہ یہ کھینچا جاتا ہے ان کا اور خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو کہ ایک جیسے یہ تقیے و دائرے کے فقیر ہوتے ہیں بھیک منگے معاذ اللہ اس قسم کے یہ تھے. آپ بھی آپ کے ساتھی بھی وہ جا کے گاؤں سے کچھ جھولی میں آٹا واٹا مانگ لیا کرتے تھے. بس یہ ان کی کیفیت تھی. اللہ اکبر. خدا کا رسول اس مقصد کے لیے آتا ہے. وہ عظیم انقلاب کا پیغمبر ہوتا ہے. وہ دنیا کے باطل نظام کی جگہ خدا کا صحیح نظام قائم کرنے کے لیے آتا ہے. وہ دنیا کی ہر باطل کی قوت سے ٹکراتا ہے آ کر اسے پاس کر کے رکھ دیتا ہے اور اس کی جگہ صحیح نظام خدا بندی قائم کرتا ہے. یہ وہ باطل کا نظام تھا جس کے اندر یہ لوگ موجود تھے. یہ مکے کی زندگی تھی ان کی جس میں یہ کشمکش جاری تھی ان کے خلاف. یہ بڑی بڑی سرکش قوتیں. اس زندگی میں جو کچھ کھانے کو مل سکتا ہے آپ جانتے ہیں کہ کیا کیفیت اس کی ہوتی ہے. کہا یہ تھا کہ وہ ہمیں باعزت روٹی دو. یہ جو لفظ کہا ہے کہ انسانوں کے ہاتھوں سے روٹی نہ ملے ایسا انتظام کرو کہ خدا کے ہاتھ سے روٹی ملے. اتنی عظیم چیز ہے کہ انسانوں کے واسطے ہٹاؤ درمیان سے. کتنی اچھی کیوں نہ روٹی ملے عزیزان مان کسی انسان کے ہاتھ سے اگر وہ ٹکڑا ملتا ہے آپ کو ذلت کی روٹی ہے. کہا یہ ہے کیسے یہ ملے گا؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تقویٰ اختیار کرو گے تو یہ ہو جائے گا.
ایسی روٹی ملے گی کہ ان کا تمہیں محتاج اور معصوم نہیں ہونا پڑے گا، ان کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرنا پڑے گا، عزت کی روٹی تمہیں ملے گی۔ ایک نظام قائم کیا آپ نے۔ کس قسم کا نظام تھا؟ ہمیں افسوس یہ ہے کہ انجیل اور اس کے بعد کی ان کی تاریخ اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہی، اس لیے وہ نقشہ بھی پورے طور پہ باقی نہیں رہا۔ وہ تو ایک طرف رہا عزیزوں نے من، ہمارے اپنے ہاں کی جو صورت ہے، جو ہم اتنا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جس قدر علم حدیث میں یا تاریخ میں مسلمانوں نے کمال کر دکھایا دنیا کی کسی قوم نے نہیں کیا، اپنی ہماری حالت یہ ہے کہ پہلے دور کی صحیح تاریخ آج کہیں آپ کو نہیں ملتی۔ 300 سال کے بعد جا کے زبانی روایات کی بنا پہ آپ کی تاریخ مرتب ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز قرآن کی پیش کی جائے کہ صاحب قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ ضرورت سے زیادہ کوئی شخص مال رکھ ہی نہیں سکتا، اور فوراً میں آتے ہیں کہ صاحب وہ صحابہ کے بعد حضرت عبد الرحمان بن عوف صاحب وہ تجارت کرتے تھے، ان کا تجارت کا قافلہ پچھلا اونٹ مصر میں ہوتا تھا، اگلا اونٹ مدینے میں ہوتا تھا۔ فلاں صحابی صاحب ان کے وہاں وہ ایک ایک وقت میں اندر 10-10 کروڑ روپیہ چلا آتا تھا، سونے کے انبار لگے ہوئے تھے سر۔ کہو کیا کہتے ہو قرآن کی آیت سے؟ وہ کیا چیز کہاں سے یہ آئی چیزیں آپ کی تاریخ سے آتی ہیں کہ صاحب زمین پہ تو کسی کی ذاتی ملکیت ہو نہیں سکتی، قرآن الرغم اس کے خلاف جاتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ تو صاحب یہ دیکھیے کہ فلاں صحابی تھے، ان کے پاس اتنی زمین تھی، انہوں نے بٹائی پہ دے رکھی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زمین بٹائی پہ دے رکھی تھی، چل گئے۔ سب سے بڑا زمیندار یہ ہوگا۔ یہ کہاں سے آئی ہیں چیزیں آپ کے یہاں؟ تاریخ سے آئی ہیں۔ آپ کے ہاں کی تاریخ کی یہ کیفیت ہے تو وہ جو عیسائیوں کی تاریخ جن کے ہاں کی کتاب مقدس اپنی شکل میں موجود نہیں، اس میں کیا ملے گا؟ اس کے باوجود عزیزان من عجیب چیز ہے یہ کہ اس مسخ شدہ تاریخ میں بھی بچے کچے انداز میں بھی نظر آتا ہے کہ آپ نے نقشہ کیا قائم کیا تھا، عجیب و غریب نقشہ، وہی نقشہ جو پہلے دن سے خدا نے تجویز کیا ہے دین کے لیے، جسے حضرت روح علیہ السلام نے قائم کیا تھا، جسے ہر نبی نے قائم کیا تھا، جس کی تکمیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئی تھی، وہ نقشہ کہ جس میں کسی فرد کی کوئی ذاتی ملکیت نہیں رہتی، ہر فرد محنت کرتا ہے زیادہ سے زیادہ اپنی بساط کے مطابق، جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ سارا امت کا، قوم کا، ملت کا مشترکہ سرمایہ ہوتا ہے، اس میں سے ہر شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق ملتا چلا جاتا ہے، کوئی شخص اپنی ضرورت سے محتاج نہیں رہتا، اور جو ملتا ہے اس میں کسی ایک شخص کا رہین منت نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ کسی فرد کی طرف سے نہیں ملتا، خدا کی طرف سے ملتا ہے۔ سمجھیے خدا کی طرف سے ملتا ہے کہ کیا مانے ہوئے، جس میں انسان کا کوئی دخل نہ ہو۔ یہ گھر کے دسترخوان کے اوپر آپ دیکھتے ہیں وہ بچے بھی جو کچھ نہیں کماتے کس تان اور مان سے وہاں بیٹھتے ہیں، اور سب سے بہتر حصہ ان کے حصے میں چلا جاتا ہے۔ جو کچھ گھر میں آتا ہے فاقہ گھر میں ہو، بچہ جو پیدا ہوا ہے سب سے پہلے اس کا دودھ آتا ہے اس میں، حالانکہ وہ تو کچھ بھی کمائی نہیں کرتا۔ آپ غریبی میں گزارا کیا جائے گا، بچے کی فیس سب سے پہلے دی جاتی ہے۔ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے آپ دیکھیے گا کہ ان کا دھیان ہوتا ہے، اور پھر ان میں سے کسی کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ہم کسی غیر کا دیا ہوا کھاتے ہیں۔ یہ دھندلا سا نقشہ میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اگرچہ بڑا ہونے کے بعد جہالت کی وجہ سے باپ تانا دے دیتا ہے بیٹے کو کہ میں نے تمہیں بالا بولا۔ یہ جو دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے کبھی احساس نہیں ہوتا، وہ اس لیے کہ جو کچھ آتا ہے سارے گھر کی مشترکہ ملکیت ہوتا ہے، الگ الگ حصہ نہیں ہوتا۔ اگر یہی ہو کہ جتنا کوئی کماتا ہے اسی کو مل جائے تو وہ تو کمانے والا ایک ہوتا ہے، گھر کا جو خاندان کا باپ،
سب کچھ اس کو ملنا چاہیے، یہ سارے بچے اور یہ سارے جتنے گھر والے ہیں ان کا تو کچھ حصہ ہی نہیں ہونا چاہیے، پورا حصہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ یہ ایک نظام ہوتا ہے جسے رسول قائم کرتا ہے آ کر۔ دنیا میں تباہی کا موجب عزیزان من تصور ہے پرائیویٹ پراپرٹی، ذاتی ملکیت، بس یہ چیز آپ دے دیجیے اور پھر اس کے بعد تو انتہائی کوئی نہیں رہتا۔ یہ ہے نقشہ جو قائم کرتا ہے نبی، اور یہ تھا نقشہ ان حواریوں کے لیے جو قائم کیا جنہوں نے کہا کہ ان کے ہاتھوں سے روٹی نہ ملے بڑی ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ میں نے کہا بچے کچھ آثار ہیں جو انجیل میں موجود ہیں، انجیل میرے سامنے ہے اور یہ بھی اردو ترجمے کی، اس میں عہد نامہ جدید کو انجیل کہتے ہیں، اس میں اعمال ایکٹس آف دی اپوسٹل جسے انگریزی میں کہتے ہیں، اعمال، اس کا اردو میں کتاب رسولوں کے اعمال، یہ ہے میرے سامنے۔ اس میں دوسرا باب ہے، 43ویں آیت سے بات شروع ہوتی ہے۔ لکھا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے تھے، یہ جماعت ان کی جو، وہ سب مل کر ایک جگہ رہتے تھے اور ساری چیزیں ان میں مشترک تھیں۔ اس انجیل میں یہ لکھا ہے، اور اپنی جائیداد و اسباب بیچ بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے۔ یہ تحریف شدہ انجیل کے اندر یہ ابھی نقشہ مل رہا ہے۔ یہ مشترک اور شریک میں نے کہا ہے تو وہ جھٹ سے مجھ پہ تو فتویٰ لگے گا کہ صاحب یہیں تو لفظ اشتراکیت نکلا ہے، ہاں سوشلسٹ ہے، کمیونسٹ ہے، صاحب بات تو بولی، کیا کروں، وہاں لکھا ہوا میں کیا کروں۔ سب کو بانٹ دیا کرتے تھے، ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے تھے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی اور اطمینان سے کھا لیا کرتے تھے۔ قرآن نے کہا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ تاکہ اطمینان کی روٹی ملے کھا لیا کرتے تھے اور خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز رکھتے تھے، اور جو اس طرح سے نجات پاتے تھے خدا ان کو بھی ان کے اندر ملاتا چلا جاتا تھا۔ یہ دوسرے باب کی بات میں نے کہی۔ اسی میں چوتھے باب میں 32ویں آیت سے بات شروع ہوتی ہے۔ ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی۔ دیکھتے ہیں مومنین کی جماعت، اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا مال نہ کہا، بلکہ ان کی سب چیزیں مشترک تھیں، اور یہ ان پر سب سے بڑا فضل تھا کیونکہ ان میں کوئی بھی محتاج نہ تھا، اس لیے کہ لوگ زمینوں یا گھروں کے مالک، جو لوگ زمینوں اور گھروں کے مالک تھے ان کو بیچ بیچ کر بکی ہوئی چیزوں کی قیمت لاتے اور رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیتے تھے، پھر ہر ایک کو اس کی ضرورت کے موافق بانٹ دیا جاتا تھا۔ یہ ہے آسمان سے نازل ہونے والا رزق عزیزان مان، جس میں کسی فرد کے ہاتھ سے روٹی مل کے عمر بھر کے لیے اس کا غلام اور ممنون احسان نہیں رہنا پڑتا۔ سب ایک جگہ رہتے وہ پھر کسی کے پاس لا کے حاضر کر دیتا تھا، ہر ایک کی ضرورت کے مطابق اس میں سے مل جاتا تھا۔ یہ تھا جو نظام قائم کیا تھا، اور اس پہ پھر آپ سوچ لیجیے، کہا کہ اس کے بعد اگر کوئی شخص اس نظام کے خلاف چل کے اس کی خلاف ورزی کرے گا اور اس پر بھی پردہ پوشیاں کرنے لگے گا تو پھر وہ ذلت نصیب ہوگی، وہ عذاب دوسروں میں ملے گا جو کسی قوم کو ایسا عذاب نہیں ملا ہے۔ آج بھی ہمارے ہاں بھی عزیزان، قرآن کی تعلیم تو اتنی واضح اس معاملے کے اندر ہے، سوال ہی نہیں قرآن کو عزیزان ایمان قرآن سے سمجھا جائے تو اس میں ذاتی ملکیت کا سوال بھی نکلا، سوال ہی نہیں، للہ ما فی السماوات والارض، سوال ختم ہو گیا۔ لیکن تحریف شدہ کتابیں جو آپ کے ہاں کی روایت اور احادیث کی، ان میں بھی اسی طرح جیسے اس کے اندر جو چیزیں کہیں کہیں مل جاتی ہیں
ایسی روایتیں اور حدیثیں ملتی ہیں جو چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح ہے، جو بتا رہی ہیں کہ واقعی رسول اللہ نے فرمایا ہوگا۔ وہ ایک پہلی حدیث جو عام طور پہ ہم نقل کیا کرتے ہیں شروع اسلام کے ٹائٹل پہ، کہ اسلام سے پہلے ہی ایک اشعری قبیلہ تھا عربوں کے یہاں کا، ان کے یہاں کیفیت یہ تھی کہ جب کبھی قحط پڑتا یا جنگ ہوتا یا کمی آتی تو ان میں ہر ایک شخص اپنے اپنے گھر میں جو کچھ موجود ہوتا باہر لا کے ایک جگہ اکٹھا کر دیتے اور وہاں ہر ایک کی ضرورت کے مطابق مل بانٹ کے کھا لیتے۔ یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اشعریوں میں سے ہوں، میرا نظام یہ ہو۔ یہ ہاشمی المطلبی نہیں ہوں، میں اشعریوں میں سے ہوں اور میرا نظام یہ ہو۔ اور اسی لیے اس نظام کی خصوصیت یہ بتائی خدا نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یاد رکھو جس بستی میں کوئی ایک شخص بھی اس طرح سے رات کو سو گیا کہ اس نے صبح اس طرح سے کی کہ رات بھر بھوکا رہا، اس بستی سے خدا کی حفاظت کی ذمہ داری سلب ہوگا۔ ایک فرد بھی اگر بھوکا سو گیا، قرآن نے کہا مملکت اسلامیہ کا جو کہتے ہیں اسلامی نظام، اسلامی مملکت، کہا ہمارے نام پہ مملکت قائم کرنی ہے تو پھر اس ذمہ داری کا اعلان کرو کہ نحن نرزقکم وایاکم، ہم تمہارے اور تمہارے بال بچوں کی رزق کے ذمہ دار ہیں۔ یہ ہے جو آسمان سے مائدہ اترتا ہے عزیزان، یہ ہے جس سے پھر یہ باعث جشن ہوتا ہے ان کے لیے بھی، آنے والوں کے لیے بھی، جب تک یہ نظام قائم رہے گا، اور جب اس سے کفر بڑھتا جائے گا تو پھر تو جو عذاب آتا ہے اس میں ہم مبتلا ہیں۔ یہ ہے عزیزان من مائدہ۔ تھوڑی سی بات آگے، بات دوسری چلی ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے، وہ بھی عرض کر دوں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتُهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ خدا ان سے پوچھے گا کہ عیسیٰ کیا تم نے اپنی اس قوم سے، اپنی اس امت سے کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی پرستش کیا کرو، معبود بنا لیا کرو؟ بات یہ نہیں ہے کہ وہاں اکٹھے ہوں گے یہ کہا جائے گا، سوال یہ ہے کہ یہ کیفیت ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ کی تعلیم ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کہ یا اللہ توبہ توبہ، میں بھلا اس قسم کی کوئی بات کہہ سکتا تھا، اور تو سب کچھ جانتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جن چیزوں کو تو نہیں ہمیں بتانا چاہتا اپنے علم میں سے، وہ ہم تو نہیں جانتے، وہ تو تیری بات ہے، لیکن ہماری تو ہر بات تو جانتا ہے، جو ہم کہتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو ہمارے دل میں وہ بھی جانتا ہے، تو اچھی طرح سے واقف ہے۔ میں یہ بات کہنے لگا تمہارا رسول ہوگا، توبہ، یعنی ان کو ابھی سے مدت کر دی کہ تمہارا رسول جو ہے وہ اس طرح سے اس سے انکار کرے گا۔ اس کی تعلیم یہ نہیں تھی، یہ کہا گیا ہے تھا ما كنت لهم الا ما امرني به ان اعبدوا الله ربي وربكم، میں نے تو اس کے سوا کچھ کہا ہی ان سے نہیں کہ صرف ایک خدا کی محکومیت اختیار ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے، وہ میرا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان میں تھا میں اس بات میں ان کی نگرانی کرتا تھا کہ یہی ان کا عقیدہ ہو، یہی ان کا مسلک ہو، میں اس کا نگران تھا، میں اس پر گواہی دیتا تھا، میں ذمہ دار تھا۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہ، پھر جب مجھے تو نے وہ بات دے دی تو میں تو ان میں رہا نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا یہ تو جانتا ہے، تو ان کے اوپر نگران تھا، میری ذمہ داری تو ختم ہوتی ہے۔ انت علی کل شیء شہید، اور تو ہر شے کے اوپر گواہ ہے۔ میری ذمہ داری اس وقت تک کے تھی جب تک کہ میں ان میں تھا، جب تم نے مجھے وفات دی پھر میں ذمہ دار نہیں رہا۔ کیسی صحیح صاف بات ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ آیت آپ کی تاریخ میں کہاں چسپاں کی جاتی ہے؟ بخاری شریف کی حدیث کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں میں دیکھوں گا کہ فرشتے گروہ در گروہ لوگوں کو جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں،
میں غور سے دیکھوں گا تو پکاروں گا کہ یا اللہ صحابی یا صحابی، یا اللہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، یہ تو میرے صحابہ ہیں، یہ جہنم کی طرف کہاں لیے جا رہے ہیں، ان کے آتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ سنیے عزیزان من، بخاری کی حدیث ہے، صحابی کا خدا کی طرف سے یہ جواب ملے گا کہ تیرے مرنے کے بعد یہ سب مرتد ہو گئے تھے معاذ اللہ، اس لیے ان کو جہنم میں لیے جائیں گے۔ تو حضور یہ فرمائیں گے کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي أَنْتَ رَقِيبُ، تو ٹھیک ہے جب تک میں ان میں تھا میں ذمہ دار تھا، جب میں مر گیا اس کے بعد تو جان یہ جان، ٹھیک ہے انہوں نے کہ یہی ہوگا، سوتے ہو نہیں جانا۔ یا اللہ یا اللہ، صحابہ کے بار جن کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ مومنین حقہ تھے، حقہ، مہاجرین اور انصار دونوں کا نام لے کے قرآن کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کو بخش دیا، ان کے لیے جنت لکھ دی، ان کو بشارتیں دے دو اے رسول اس کی۔ ان صحابہ کے متعلق آپ کے ہیں بخاری شریف کی، اور یہ وہاں ہے کہ حضور نے کہا کہ میں بھی اس وقت اپنے بھائی عیسیٰ کی زبان میں یہ کہوں گا کہ جی یہ قرآن کی آیت، کہ جی یہاں جب تک میں ان میں تھا میں ذمہ دار تھا، میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں انہوں نے کیا کہ اللہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھر بات آ رہی ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ ٹھیک ہے تو جان یہ جانے معاملہ ان کے ساتھ ہے، ٹھیک، ان کا یہ جرائم ایسے ہیں جو سزا کے مستحق ہیں، یہ سزا تو تیرے بندے ہیں، مجھے کیا اس سے؟ کیا بات ہے، میرا تعلق تو اس تعلیم سے تھا، اس تعلیم پہ جو رہے ہیں وہ تو میرے تعلیم اس سے پھر گیا، میرا تعلق ہٹ گیا، تیرے بندے ہیں بنا مسلمان بھرنے۔ کیا بات یہ کہنے کی کا کتنا حسین انداز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر تو سمجھتا ہے کہ کوئی چیز ان کی ایسی ہے جس سے کچھ حفاظت کا سامان نکل سکتا ہے تو حفاظت کا سامان ہے، میں تو بالکل دخل نہیں دیتا۔ یہ وہ رسول ہیں جن کے متعلق ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان صلیب پہ دے دی تاکہ اپنی امت کے تمام گناہوں کا کفارہ ادا کر دیں۔ یہ تمام گناہوں کا کفارہ ادا کرنے والا رسول یہ کہہ رہا بڑی ذمہ ہو کے کھڑا ہے کہ میرا واسطہ ان لوگوں سے نہیں ہے، تو بخش دے، تو عذاب دے دے۔ انکا انت العزیز الحکیم، آہا، قرآن کریم وجد آ جاتا ہے۔ بات یہاں عذاب و مغفرت کی تھی، عام حالات میں ذہن میں یہ ہے کہ یہاں آنا چاہیے تھا کہ انکا انت الغفور الرحیم، تو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، انت العزیز الحکیم، تو ہر فیصلے قانون کے مطابق کرتا ہے، غالب ہے تو، وہاں تیرے قانون حکمت کے اوپر مبنی ہے، تو جان تیرا قانون جانے اس کے مطابق فیصلہ کرتے، مجھے سے کیا کر رہا ہے؟ غفور رحیم کہاں نہیں؟ جب سے حضرت عیسیٰ کی کفارے پہ آ جاتا ہے کہ تھوڑی سی شاید دے گئے۔ قرآن ہے عزیزان من، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، جواب دے گا کہ آج نہ کوئی رشتہ داری، نہ کسی نبی سے کوئی نسبت، نہ یہ کہ ہم اس کی امت میں سے ہیں یا اس کے راستے میں سے ہیں، آج تو صرف اس شخص کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا جس نے اپنے ایمان کو اپنے اعمال سے سچا کر دکھایا، سچوں کو ان کے صدق کا بدلہ مل جائے، جواب ملتا ہے خدا کی طرف سے۔ کفارے اور شفاعتیں ساری ختم ہو جاتی ہیں اس میں۔ وہم جنات تجری من تحتہا الانہار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے وہ باغات ہیں کہ جن کی شادابیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہاں سے ان کو کوئی نکالے گا بھی نہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہوں نے خدا کے قانون سے ہم آہنگی اختیار کی، اس قانون کے نتائج ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئے، اس طرح سے یہ آگے بڑھے۔ ذالک الفوز العظیم، کتنی بڑی اچیومنٹ ہے یہ، میں نے کہا ہے کہ قرآن نجات کا قائل نہیں، وہ تو ایچیور ہو جانا ہے، فوز ہے، اچیومنٹ ہے، ایکوزیشن ہے، کتنی بڑی چیز ہے جو انہوں نے حاصل کی ہے زندگی میں، کنسٹرکٹیو چیزیں ہیں، آگے بڑھیں گے یہ، اور یہ اس خدا کے قانون کی روح سے للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، ساری کائنات میں جس طرح سے اس کا قانون اسباب و علل کاز اینڈ ایفیکٹ چل رہا ہے اسی کے مطابق یہاں فیصلے ہوتے ہیں۔ وہو علی کل شیء قدیر، اس نے ہر شے کے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں، انہی پیمانوں کے متعلق ہے عیسیٰ تیری امت کا بھی انجام ہوگا۔
ان کے بھی اعمال اسی طرح سے تولے جائیں گے. اسی کے مطابق ان کو بھی جسے تو کہا ہے کہ وہ عذاب مل جانا یا حفاظت کی صورت پیدا ہو جانا، یہ اسی صورت میں ہوگا جو ہم نے اپنے پیمانے مقرر کیے ہیں. انت العزیز الحکیم یہ کہا ہے، یہ ہے خدا کا عزیز و حکیم ہونا جسے کہا جاتا ہے. عزیزان مان، وقت بھی ہوگا اور آج سورہ المائدہ ختم بھی ہو گئی. 120 آیت کی یہ سورت تھی، یہ ختم ہو گئی. آئندہ درس میں ہم انشاءاللہ سورہ الانعام شروع کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.